السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشورى پارہ نمبر 25، آیات مقدسہ نمبر 7، 8 اور 9 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے فرشتے جو اللہ کی حمد و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں، مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی جو ملکیت ہے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے، اللہ کی طرف ان کی نسبت ہے۔ اللہ کی ذات اقدس اس کی حقیقی مالک ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میرا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھائے، انسان اس پر ریسرچ کرے، غور و فکر کرے، انسان ان تمام وسائل کو دریافت کر کے، ایجادات کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے، بڑی اچھی بات ہے۔ ترقیات ہوں گی، دنیا ترقی کرے گی، دنیا اللہ کے ساتھ جڑے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا حقیقی مالک ہوں، جو چاہے اور جس طرح چاہے میں استعمال کروں، میرے پاس وسائل آ رہے ہیں اور بے پناہ اور جہاں سے مرضی آئیں، میں اربوں خربوں کا مالک بن جاؤں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اور سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو غریب ہوں، جو محروم المعیشت ہوں، اللہ کے وسائل سے دور ہوں، اللہ کی پہچان سے دور ہوں، اختیارات کا ناجائز استعمال ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں تقاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اللہ کی یہ اتنی سخت ناراضگی ہے کہ آسمان پھٹ جائیں گے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرکز ہے، اللہ انسانیت کا مرکز، تربیت کا مرکز، رہنمائی کا مرکز، وہ تمام مرکزیت اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے بھیجا دنیا کے اندر، اس لیے بھیجا کہ آپ اللہ کا جو مرکز، اللہ کا گھر ہے، وہاں آپ کو بھیجا ہے تاکہ اللہ کے گھر کی مرکزیت پوری دنیا میں قائم ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلام مقدس قرآن پاک ہے، سچی رہنمائی ہے، یہ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اور عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ آغاز میں اللہ نے کہہ دیا کذالک یوحی الیک،
اللہ جو مرکز ہے تربیت کا، رہنمائی کا، وہ آپ کی طرف بھی رہنمائی کر رہے ہیں اور دیگر انبیاء کی طرف بھی، تاریخی تسلسل ارشاد فرما دیا۔ اور یہاں بھی اللہ پھر فرما رہے ہیں کہ آپ کو مرکز اللہ کا گھر وہاں بھیجا جا رہا ہے اور سچی رہنمائی دے کے بھیجا جا رہا ہے۔ اور پھر قرآن نازل ہوا عربیًا، عربی زبان میں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ہمیشہ انسانی فطرت کا خیال رکھتے ہیں۔ جس علاقے میں جس قوم پر قرآن پاک نازل ہو رہا ہے وہ عربی قوم ہے، ان کی زبان عربی ہے، تو اللہ نے عربی میں قرآن نازل فرمایا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، دنیا کے اندر جو بھی ترقیات ہیں وہ اپنی قومی زبان میں ہوتی ہیں، مادری زبان میں ہوتی ہے۔ اسی لیے تعلیم و تربیت کا مکمل سسٹم اللہ رب العزت نے یہ سمجھا دیا کہ وہ ان کی علاقائی زبانوں میں ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنی زبانوں کو چھوڑ کر جب دوسری زبانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور یہ بھی کوئی پرانی بات تو نہیں ہے، آج سے 250 سال پہلے چلے جائیے تو ہمارے اس خطے کی زبان کوئی انگلش زبان تو نہیں تھی، ہمارے اس خطے کی زبان فارسی زبان رہی ہے، اردو زبان رہی ہے، اسی میں ٹیکنالوجی اور تمام علوم جاری ہوتے تھے۔ آج ہم نے اور زبانوں کو اختیار کر لیا، انگلش کو اپنے اوپر لازمی قرار دے دی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے بچے جاہل ہو گئے۔ ایک بچہ جو ماں کی گود سے اٹھتا ہے ہم اس کو انگریزی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مادری زبان اس کی پنجابی ہے، قومی زبان اس کی اردو ہے، اور ہم اس کو وہ زبان پڑھا رہے ہیں جو اس کا فطرتاً کوئی تعلق نہیں ہے، نسلاً کوئی تعلق نہیں، علاقائی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ بچے بیچارے جاہل ہی رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بچے BA کر لیتے ہیں، انگلش سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ قوم ہماری جتنے قوانین جاری ہوتے ہیں، احکامات جاری ہوتے ہیں، وہ انگلش زبان میں ہوتے ہیں اور قوم اس سے عاری ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ احکامات کا جو نزول قرآناً عربیاً، عربی زبان میں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تعلیم و تربیت کا نظام وہ علاقائی زبانوں میں ہونا چاہیے، اسی سے فطرت آگے بڑھتی ہے۔ اور یہ جو مرکز ہے، دنیا کا مرکز، یہ القری، یہ تمام بستیوں کا مرکز، بڑا گاؤں، بڑی بستی مکہ المکرمہ ہے، ومن حولہا، اور جو بھی اس کے ارد گرد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآناً عربیاً سچی رہنمائی کے ذریعے سب سے پہلے مکہ اور مکہ کے ارد گرد قومی انقلاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ ڈرائیں یوم الجمع، جمع ہونے کے دن۔ اگر دنیا کی ترقیات یہاں سمجھیں گے تو بین الاقوامی انقلاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رٹ کو جو قائم کیا، اللہ کی سچی رہنمائی قائم کی، سب سے پہلے حجاز میں قائم کی، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، یہ ریاستیں بنائیں، سیاسی نظام غالب کیے، اللہ کی رٹ غالب کر دی۔ اب اللہ کی رٹ اگلے مرحلے میں بین الاقوامی غالب ہونی ہے، جس میں کیسر و کسرا ہے اور تمام دنیا اس میں شامل ہے۔ اور پھر ترقیات کے نتیجے میں ایک دن وہ بھی آئے گا جو حشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ اس سے بھی ڈرانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں اگر ہم بچ گئے، دنیا میں جواب طلبی نہ ہوئی ان ڈاکوؤں چوروں کی جو ظالم ہیں، مشرکین اور کفار ہیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں تنذر یوم الجمع، آپ ڈرائیں اس دن سے جس دن سب جمع ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، صرف عدالت اللہ کی ہوگی،
لا ریب فی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہو کے رہنا ہے۔ فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنت میں ہوگا، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ میرے عزیزو، اللہ کی تربیت جس نے لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قومی انقلاب میں جد و جہد میں شامل ہوئے، وہ جنتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں کہہ دیا اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور جو آپ کے دشمن بن گئے، آپ کی سچی رہنمائی کو قبول نہیں کیا، اصل میں اللہ کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا، وہ کہاں ہوں گے؟ یہ ابو جہل اور اس کی پورا اتحادی بلاک، اتحادی سوچ رکھنے والے حلیف، اس کی جماعتیں، اس کا پورا ٹولہ کہاں ہوگا؟ فی السعیر، جہنم میں ہوگا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ان دونوں گروہوں میں سے جنت میں جائیں تو اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کی رہنمائی لے لو، اللہ کی رٹ کو غالب کرو، فکر میں، نظریے میں، اپنے دلوں پر اور اپنے سسٹم پر، اپنے سماج اور معاشرے پر۔ اور اگر دوسرا راستہ اختیار کر دیا، ہم نے کفر کیا، نفاق کیا، شرک کیا، تو میرے عزیزو بڑی خطرناک بات ہے۔ دنیا میں بھی جہنم ہوگی فی السعیر، اور آخرت میں بھی جہنم ہوگی۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔